الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوایت سنت الاعتکاف. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، علم کی گہرائی والے اور کم تکلف والے تھے. اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا. ان کی فضیلت پہچانو، ان کی پیروی کرو اور تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اپناؤ، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر تھے. تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے، یعنی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا کہ جسے بھی چاہیے کہ وہ کسی کا طریقہ اپنانا چاہتا ہے، کسی کو کاپی کرنا چاہتا ہے، کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے، کسی کی اتباع اور پیروی کرنا چاہتا ہے، کسی کی طرز زندگی اپنانا چاہتا ہے تو وہ کس کی اپنائے؟ صحابہ اکرام کی اپنائے. اور خاص کر اس میں یہاں پر جو فرمایا گیا جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس میں جو اولین جماعت جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. تو یہاں پر جو جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے کسی نہ کسی کی کاپی کرتا ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی کو انسان جو ہے اپنا رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتا ہے. بچے سے لے کر بوڑھے تک، بوڑھے سے لے کر جوان تک، عورت، مرد، جاہل، ان پڑھ، ہر بندہ جو ہے ہر شعبے میں کسی نہ کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کاپی کرتا ہے. چھوٹے بچے بھی آپ دیکھیں کہ گھر میں جن بڑوں کو دیکھتے ہیں یا جن بچوں کے ساتھ وہ بچہ کھیلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو اس کی کاپی کرنے لگ جاتا ہے. بات کرنے کا انداز، کھیلنے کا انداز، لباس کا انداز، پانی پینے کھانے کا انداز جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے دیکھ کر انسان سیکھتا ہے اور کاپی کرتا ہے. اور دنیا میں بھی جتنی بھی ایجادات ہوئی ہے یہ کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر نقل کرنا اور کاپی کرنا اور فالو کرتے ہوئے یہ چیزیں ایجاد ہوئی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ہوائی جہاز ہے یہ پرندوں کو دیکھ کر یہ ایجاد کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو جہاز ہے اس کی بھی ایجاد جو ہے کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو ٹرین ہے اور ٹیلی فون ہے، یہ جو موبائل ہے، اس کی ایجادات کی اصل پر اگر آپ غور کریں گے، تحقیق کریں گے تو یہ کسی نہ کسی چیز کو کاپی کر کے، کسی نہ کسی چیز کی نقل کر کے، کسی نہ کسی چیز کو انہوں نے فالو کر کے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان جو ہے خود بخود یا تو قصدن ارادتاً بندہ کسی کو دیکھ کر فالو کرتا ہے یا کسی کی طرز زندگی اپناتا ہے، یا پھر آٹومیٹک خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی جس کی صحبت میں وہ ہوتا ہے، جس کو زیادہ دیکھتا ہے، جس کو زیادہ سنتا ہے اور جس کو زیادہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے طرز زندگی کو اپنا لیتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے جنرلی معاذ اللہ وہ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں، فلم سیریلز وغیرہ دیکھتے ہیں. اب دیکھتے دیکھتے اس میں جو اداکار ایکٹریسز آتے ہیں تو وہ خود بخود دیکھتے دیکھتے ان کے ہیئر سٹائل کو اپنا لیتے اور ان کے انداز زندگی کو اپنا لیتے. وہ جس طریقے سے بائک لیتا یہ بھی اسی طریقے سے بائک لیتا، وہ جس طریقے کا لباس پہنتا یہ بھی اسی طریقے کا لباس پہنتا، جس طریقے سے وہ چشمہ گوگلز وغیرہ استعمال کرتا یہ بھی اسی طریقے سے استعمال کرتا، جس طریقے سے وہ ہیڈ فونس ایئر فونس استعمال کرتا یہ بھی اسی طریقے سے کرتا، جس طریقے سے وہ بال رکھتا، داڑھی نکالتا، جس طریقے سے وہ فرینچ کٹ کراتا یہ بھی اسی طریقے سے کرتا، جس طریقے سے وہ ٹی شرٹ پہنتا یہ بھی اس طریقے سے پہنتا. یعنی خود بخود انسان جس کو دیکھتا ہے آٹومیٹک وہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اب ہم جیسے جو کچھ دین بولنے والے، سیکھنے والے جو ہیں، ہم بھی اگر کسی خاص عالم دین کا بیان اگر بار بار سنتے ہیں تو خود بخود جو ہے ان کا انداز بیان ہمارے اندر آ جاتا ہے یا ان کے جیسا ہم بھی بولنے لگتے ہیں.
خود بخود، کیونکہ بار بار ان عالم دین کے انداز کو، ان کے بیان کو سننے کی وجہ سے۔ تو نتیجہ یہی ہے، یعنی بائی نیچر انسان کی فطرت یہی ہے، فطرت مطلب قدرتی طور پہ انسان جو ہے کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، جو کیسا کرتا ویسے ہی کرتا۔ اب دیکھیں کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، اب ہمارے لیے یہ ہے کہ گھر میں ہم اہتمام کریں کہ ہم ہمارے بچوں کو، کیونکہ ہمارے بچے جو ہے خود بخود کسی نہ کسی کی کاپی کرتے ہیں، تو گھر میں ایسا ماحول رکھیں، خود بڑے جو ہے اچھے راستے پر چلیں، اور آس پاس کے جو بچے ہیں جن کے ساتھ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے اچھے ہوں، تاکہ خود بخود ہمارے بچے اگر کسی کو کاپی کرنا بھی ہے تو ان کا ماحول، ان کی سراؤنڈنگ ایسی ہو کہ وہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر کاپی کریں۔ اور ہم جو ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی پیروی خود بخود میرے اندر آ جاتی، تو میں خود بھی اچھے لوگوں کی زندگی کو دیکھوں، خاص کر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے بعد صحابہ اکرام کی سیرت باقاعدہ۔ یہاں پر تو صحابہ فرمایا، ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے، یا ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے کے الفاظ آپ کو حدیث میں مل جائیں گے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ انسان قدرتی طور پہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، تو فالو کرنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہماری نفسیات کیا ہے، ہماری سائیکالوجی کیا ہے اور ہمارا انداز کیا ہے، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ہمارے لیے بھیج دیا ایک رول ماڈل بنا کر۔ جیسے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور ایک مشہور آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ ان کی زندگی کو فالو کرو۔ جب اللہ نے ہمیں ہماری ایک فطرت جو بنائی ہے، ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، تو اس فطرت کو پورا کرنے کے لیے اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بھی دیا کہ آپ ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو، کہ انہوں جس طریقے سے پانی پیتے ہیں وہ دیکھیں، جس طریقے سے یہ کھانا کھاتے ہیں وہ دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے شادیاں کی وہ دیکھیں، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کی عبادت کی وہ دیکھیں، جس طریقے سے یہ چلا کرتے تھے، جس طریقے سے یہ پہنا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر تم خود بخود فالو کرو۔ اور ان کو فالو کر کے جو واقعی 100% عمل پر اتر کر جنہوں نے ترقی، کامیابی حاصل کی، تو وہ اولین جماعت جو ہے صحابہ اکرام کی جماعت ہے، انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے نیک لوگوں اور نفوس قدسیہ کی نقل کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔